آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی، 3 چیزوں میں دیر نہ کرنا۔ ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز جو آپ نے بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ اگر رانوا کہتے ہیں کہ جس کی شادی نہیں ہوئی، اگر اس کے جوڑ کا رشتہ آ جائے بالغ ہونے کے بعد تو اس میں دیر نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی کہ لڑکا ہو یا لڑکی، اگر بالغ ہونے کے بعد جوڑ کا رشتہ آ جائے تو اب ان کے نکاح میں دیر مت کرنا۔ کیونکہ اگر اب بالغ ہونے کے بعد نکاح میں دیر کی، جوڑ کا رشتہ ملنے کے بعد، تو فساد ہو جائے گا۔ اور فساد یہی ہے کہ جب نکاح نہیں ہوگا تو لوگ مختلف قسم کے گناہوں میں کیا ہوں گے؟ مبتلا ہو جائیں گے۔ تو نکاح مشروع ہی اس لیے ہے تاکہ معاشرے سے زنا کو ختم کیا جائے۔ ہمارے ہاں ایک بڑا غلط رواج ہے کہ لڑکوں کی شادیاں بھی دیر سے ہوتی ہیں اور لڑکیوں کی شادیاں بھی دیر سے ہوتی ہیں، اور جب تک شادیاں نہیں ہوتی تو وہ سینکڑوں قسم کے گناہوں کا ارتکاب کر چکے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھنا کہ جس لڑکے اور لڑکی کی باپ نے بالغ ہونے کے بعد شادی نہیں کی اور پھر اس سے کسی گناہ کا ارتکاب ہوا، چاہے وہ بدنظری ہو، چاہے اس نے ہاتھ کی گاڑی چلائی، چاہے اس نے زنا کیا، چاہے کوئی بھی زنا سے متعلق اس نے کام کیا، چاہے ڈیٹ ماری، اس کا گناہ اس کے باپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا، اس کے باپ کے اعمال میں لکھا جائے گا۔ کیونکہ باپ کی ذمہ داری تھی کہ وقت پہ اپنے بیٹے کی اور اپنی بیٹی کی شادی کرے، اور وہ ذمہ داری جو شریعت نے اس کو دی تھی وہ اس نے نبھائی نہیں۔ اگرچہ باپ مسجد پہ بیٹھ کے سجدے کر رہا ہے اور اس کی بیٹی یا بیٹا کسی غلط چکر میں مبتلا ہے، کسی غلط کام میں مبتلا ہے، اور ان کی شادی نہیں ہوئی بھی ہے، اس کے بعد اور پھر وہ غلط کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اس کا گناہ باپ کو ہی ملے گا، کیونکہ اس کی ذمہ داری تھی کہ اپنے بیٹے اور بیٹی کیا کرے؟ شادی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء، جو آدمی تم میں سے نکاح کی طاقت رکھے، فلیتزوج، اس کو چاہیے شادی کرے، فإنہ اغض للبصر، اس لیے کہ نکاح کرنا یہ سب سے زیادہ آنکھوں کو نیچے رکھنے کا باعث ہے۔ جو نکاح کرتا ہے وہ بدنظری جیسے جرم سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور نکاح کرنا اپنی شرمگاہ کو زیادہ محفوظ رکھنے کا باعث ہے، اس لیے نکاح بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں جب نکاح کا نام لیا جاتا ہے تو 100 باتیں کرتے ہیں، کہاں سے کھلائے گا بیوی کو، کہاں سے پلائے گا۔ حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی نکاح اس نیت سے کرے کہ وہ پاک دامن ہونا چاہے تو اللہ تعالیٰ پہ حق ہے کہ اس کی مدد فرمائے۔ یعنی حدیث اس طرح ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ پہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی امداد کرے، مدد کرے۔ اس میں سے ایک وہ جو اس نیت سے نکاح کرے کہ وہ پاک دامن ہو جائے گا۔ اب نکاح سے پہلے کے، نکاح کے دوران کے، نکاح کے بعد کے، آنے والی پوری زندگی کے اتنے خزانے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے انتظام فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جہاں ہاتھ ڈالے گا اللہ تعالیٰ وہاں سے خزانوں کا انتظام فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہر آنے والا اپنا رزق لے کے آتا ہے، جو آنے والی دلہن ہے وہ اپنا رزق لے کے آئے گی، پھر جو اولاد ہے وہ بھی رزق لے کے آئے گی۔ تو یہ ایک غلط کانسیپٹ معاشرے کو دے دیا ہے کہ جی کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے پلائیں گے۔ اس چکر میں لوگ شادی نہیں کرتے ہیں اور حلال کے بجائے سینکڑوں گناہوں کو کیا کر لیتے ہیں؟ ارتکاب کر لیتے ہیں۔ اس لیے شادی پہ ابت کا زور ہونا چاہیے۔ جتنا ہم نکاح کو عام کریں گے اتنا زنا ختم ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ نکاح کے اندر آپ کو نیک لڑکی لانی ہوگی۔ نیک لڑکی لاؤ گے اسی سے نظام زندگی چلے گا۔ اگر آپ کوئی فاسق فاجرہ بے حیا لڑکی لے آئے تو پھر آپ کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کلھا متاع، دنیا سارا کا سارا متاع ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور دنیا کا بہترین ساز و سامان وہ نیک عورت ہے۔ الدنیا کلھا متاع، دنیا سارا کا سارا متاع ہے، ساز و سامان ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور دنیا کا بہترین ساز و سامان وہ نیک عورت ہے۔ تو نیک عورت سے جو آدمی شادی کرتا ہے اس کی دنیا بھی اچھی ہوتی ہے، آخرت بھی اچھی ہوتی ہے، اور بہت زیادہ فوائد دنیا میں بھی ملتے ہیں۔ وہ خود بھی دین پہ چلتا ہے، بیوی بھی اس کی معاونت کرتی ہے، اولاد بھی دین پہ چلتی ہے۔ اور جو کسی فاسق فاجرہ و بے حیا کو لے کے آتا ہے اس کی دنیا بھی تباہ ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے کہ فلیصبر بذات الدین، دین کو ترجیح دو، تو دیندار اس سے شادی کرے اور نکاح کو عام کرے. جتنا نکاح عام ہوگا اتنا زنا کیا ہوگا، ختم ہو جائے گا. آج ہمارے معاشرے میں زنا اس لیے عام ہے اور لڑکے اور لڑکیوں میں جو فرق ختم ہو گیا ہے، مغرب نے کر دیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں نکاح پہ توجہ ختم ہو گئی ہے اور نکاح بہت دیر سے کیے جاتے ہیں. تو نکاح یہ بہت ضروری ہے، اور جتنی جلدی لڑکے اور لڑکی کی شادی ہو جائے اتنی زیادہ خیر کی باعث ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو بھی پاک دامن بنائے اور عفیف بنائے، عالم نکاح کو عام کرنے والا اللہ تعالیٰ بنائے. اور نکاح تو بڑا مبارک عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح تو میری سنت ہے. اور دوسری روایت میں کہ فمن رغب عن سنتی، کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑا فلیس منی، اس کا مجھ سے کیا کوئی تعلق نہیں. تو جس نے نکاح نہیں کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت تھی کہ اس سب نے نکاح کیا ہے، اور نکاح کرنا یہ افضل ہے بغیر نکاح کے رہنے سے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نکاح نہیں کرنا چاہیے، نکاح کرنا افضل ہے، شادی کرنا افضل ہے. اور دنیا میں بھی اللہ وقار نصیب فرماتے، عزت، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ وقار اور عزت عطا فرماتے ہیں.